بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگو، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر اتنی واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیروں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکا یک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزردہ خاطر ہوگے۔ یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو مجدہ سنایا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ قریش کے لوگو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرستادے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کا پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو ان کو چھوڑو، یہ بالفضولی اور ہنسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟ اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔